اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 21، پہلے پارے کا یہ آخری صفحہ ہے کہ جس میں کل 7 آیات موجود ہیں، اور ان میں بھی تذکرہ یہودیوں کے اسی اکڑ اور اسی بیجا فخر و فروشی کا کہ یہود اور نصارہ یہ اپنے آگے کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، جو پہلے بھی یہ تذکرہ گزر چکا ہے کہ یہود نصارہ کو کہتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، اور نصارہ یہود کو کہتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ قرآن کہتا ہے لستم علی شیء، تم دونوں کچھ بھی نہیں ہو، حتی تقیم التورات، جب تک تم توریت کے اوپر عمل نہ کرو۔ یعنی اگر خدا کے نازل کردہ کتابوں کے اوپر، پروردگار عالم کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر عمل کرتے ہو، تب تو نام چاہے جو کچھ بھی ہو بارگاہ الہی میں عمل قابل قبول۔ لیکن اگر پروردگار عالم کے حکم سے سرپیچی کرو تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم کس نبی کے ماننے والے ہو یا کس نبی سے خود کو منسوب کر کے رکھا ہے تم نے۔ یہود اور نصارہ کے یہاں جو بہرحال ایک یہ انداز پایا جاتا تھا، یہ فخر کے اسی حوالے سے یہ پہلی آیت ہے 135 نمبر کی آیت کہ جس میں یہود اور نصارہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ، یعنی اصل یہود مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے، نصارہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم نصرانی ہو جاؤ گے تب ہدایت پا جاؤ گے۔ پیغمبر کو حکم ہوا کہ پیغمبر آپ ان کے جواب میں کہہ دیں کہ نہ ہم یہودی ہوں گے نہ نصارہ ہوں گے، بلکہ ہم ملت ابراہیم کے اوپر عمل کرنے والے بنیں گے، یا ملت ابراہیم کو ماننے والے بنیں گے۔ کہ ابراہیم کی پہلی صفت یہ تھی کہ حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حنیف یعنی باطل سے کترا کے چلنے والا، یعنی اپنے صراط حق اور سیدھے راستے کے اوپر گامزن رہنے والا، اور باطل سے کترا کے چلنے والے، یعنی جس کے پاس جو باطل کو ذرہ برابر نظر میں نہ لاتا ہو۔ جناب ابراہیم کی یہاں 2 صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ باطل سے ہٹ کے چلتے تھے یا باطل سے کترا کے چلتے تھے، دور رہتے تھے، اور مشرک میں جناب ابراہیم جو ہے وہ مشرک نہیں تھے۔ لہذا تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ جناب ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے تو یہ قطعاً غلط خیال ہے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کا اس کے مقابلے میں جواب ذکر کیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور اولاد حضرت یعقوب میں نازل ہوا ہے، یا جناب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو یا دیگر انبیاء کو جو پیغام دیا گیا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے پیغمبر کو خطاب کیا کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تمام انبیاء کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تمام انبیاء کے لائے ہوئے پیغام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اس جہت سے ہم مثلا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ یعنی خاص طور سے جو یہودیوں کا نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو یہ لوگ برتر سمجھتے تھے، یعنی جناب یعقوب جو جناب اسحاق کے بیٹے تھے وہ جناب اسماعیل کے مقابلے میں جناب اسحاق کو برتر سمجھتے تھے، لہذا نسل اسماعیل کے مقابلے میں نسل حضرت اسحاق کو برتر سمجھتے تھے۔ اور اس کی وجہ وہ اس طریقے سے بیان کرتے تھے کہ جناب حاجرہ یعنی جناب اسماعیل علیہ السلام کی ماں ایک کنیز تھیں، اور اس کے مقابلے میں جناب سارہ سلام اللہ علیہ وہ ایک آزاد عورت تھیں، لہذا جناب اسماعیل کنیز کے بیٹے ہیں، کنیز زادے ہیں، اور جناب اسحاق وہ مثلا جناب ابراہیم کی بیوی کے بیٹے تھے، لہذا ان کا رتبہ زیادہ، ان کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اس تعصب کی بنیاد پر وہ دیگر انبیاء کو بھی مرتبے میں کمتر سمجھتے تھے۔ قرآن نے پیغمبر کو حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ سارے انبیاء جن کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے
جناب ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے ہمارے نبی ہیں اور ان کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں رکھتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ان کے سامنے ہم سراپا تسلیم ہیں. اور اگر یہ یہود اور نصارہ جیسے مسلمان لوگ ایمان لے آئے ہیں کہ انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتے، چاہے انبیاء جو ہے وہ جناب اسماعیل کی نسل سے آئیں یا جناب اسحاق کی نسل سے آئیں، کوئی فرق نہیں ہے. جو اس طریقے سے ایمان لانے والے ہیں وہ تو صاحب ہدایت ہیں. لیکن اگر اس طریقے سے کوئی ایمان نہیں لے آتا تو پھر اس کو دنیا میں بھی بڑی سختی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اور اللہ بہرحال سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. لہذا جو انسان کے دل میں ایمان ہوگا وہی پروردگار عالم اسی کی بنیاد پر مؤاخذہ اور محاسبہ کرے گا. اس کے بعد کی آیت میں الہی رنگ اور خدائی رنگ کے حوالے سے گفتگو کی گئی کہ انسان اپنے اوپر خدائی رنگ چڑھائے، یعنی اپنے اعمال اور کردار کو اس طریقے سے سنوارے کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ ایک الہی کردار ہے یا ایک خدا پرست کردار ہے، یہ خدا والوں کا یعنی طور طریقہ ہے، یا خدا والوں کا کردار ہے کہ ہم سب کے سب جو ہے وہ پروردگار عالم کی عبادت کرنے والے. اس کے بعد پھر ان سے یہودیوں سے اس حجت کے لیے ان سے یہ گفتگو کی گئی کہ تم اللہ کے سلسلے میں ہم سے جھگڑتے ہو، جبکہ اللہ میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور اگر پروردگار عالم کی ذات مشترک ہے اس عنوان سے کہ ہمارا بھی خدا ہے تمہارا بھی خدا ہے اور الگ الگ نہیں ہو سکتا، تو پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمارا اعمال ہمارے اعتبار سے جائے گا، تمہارا اعمال تمہارے اعتبار سے جائے گا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم جو ہے وہ مخلص ہیں، یعنی ہم تمہاری طرح شرک اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں خلوص پایا جاتا ہے، شرک کی کوئی جگہ نہیں ہے. پھر یہودیوں کو خطاب کیا گیا کہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق اور جناب یعقوب اور اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام یہ یہودی یا نصرانی تھے؟ یعنی یہ جو تم خیال پیش کرتے ہو کہ یہ انبیاء علیہ السلام بھی یہودی یا نصرانی تھے، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے. کیا تم کو اس بات کا زیادہ پتہ ہے، تم کو اس بات کی زیادہ خبر ہے کہ وہ یہود اور نصرانی تھے، یا خدا ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے؟ اگر خدا بہتر جانتا ہے، تم سے اچھا پروردگار عالم جانتا ہے، تو پھر خدا ہی فیصلہ کرے گا کہ یہ لوگ ان کا مذہب کیا تھا. اور تم اس حقیقت سے اچھی طریقے سے واقف ہو کہ جناب ابراہیم اور یہ انبیاء جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، یہ لوگ تمہاری طرح یہودی اور نصرانی نہیں تھے بلکہ خدا پرست تھے، اور تم اس حق کو چھپانا چاہ رہے ہو، اور جو بھی حق کو چھپائے گا اللہ اس سے غافل نہیں، یعنی اللہ اس کو اپنی عذاب کی گرفت میں لے لے گا. پھر اس کے بعد بالکل بعینہ یہی آیت 134 نمبر یعنی صفحہ نمبر 20 کی آخری آیت بھی یہی تھی، صفحہ نمبر 21 کی آخری آیت بھی یہی ہے. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ امت یعنی جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اس کا زمانہ گزر چکا ہے. آج کے زمانے میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ اجداد کیا کر رہے تھے اس سے مطلب نہیں، لیکن آج فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں. جو تمہارا اعمال ہوگا اس کا حساب تم کو دینا پڑے گا، اور جو ہمارے اعمال ہوں گے اس کا حساب ہم کو دینا پڑے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی بھی کسی دوسرے کے عمل کا حساب نہیں دے گا. یعنی اگر ایک انسان نے غلطی کیا ہے تو حساب بھی اسی کو دینا ہے، کسی دوسرے سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. لہذا ایک یہودیوں کی بہانہ بازی کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ دوسرا سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے یعنی دوسرے پارے کا، آج 21 صفحے ختم ہو گئے، پہلا پارہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ دوسرے پارے میں بھی سلسلہ یہی جاری ہے، قبلے کے حوالے سے احکام بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.